ناول ایک رات کی دلہن میری، از قلم آبدہ زی شیری، پارٹ 2۔ خوشی گھر گئی تو چپ چپ سی تھی۔ باپ نے وجہ پوچھی تو ٹال گئی۔ وہ اپنے روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ بچہ سو رہا تھا، اسے لٹا کر کھانا گرم کیا اور باپ کو دینے گئی تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ جب وہ کھانا رکھ کر جانے لگی تو اس کے باپ نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ باپ نے پوچھا آج کیا ہوا؟ اچھا چھوڑو، تم تھکی آئی ہو، میں بتاتا ہوں۔ اس سے بولا تم فریش ہو جاؤ، کھانا کھا لو، پھر میری بات سن جانا۔ اسے اتنے میں بچے کے رونے کی آواز آئی اور وہ جی اچھا کہہ کر بھاگی۔ اس سے کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھایا گیا۔ وہ بچے کو ساتھ لے کر باپ کے کمرے میں آ گئی۔ بچہ کھلونوں سے کھیلنے لگا۔ وہ باہر نکل گیا تو وہ اسے موبائل پر کارٹون لگا کر بٹھانے لگی۔ اس کا دماغ بھی الجھا ہوا تھا۔ باپ نے بات شروع کی، دیکھو بیٹی، تم بے شک بہت باہمت اور نڈر لڑکی ہو، مگر ہو تو عورت نہ۔ عورت کو مرد کی ضرورت کہیں نہ کہیں رہتی ہی ہے۔ جیسے وہ اس دن والا واقعہ جب آٹے کی بوری تم نے اس محلے کے لڑکے سے اندر کچن میں رکھوائی تو وہ کچن کی کھڑکی سے اگلے دن چوری کرنے آ گیا۔ وہ تو شور کرنے پر بروقت گزرتا ہوا محلے دار پہنچ گیا اور اس نشئی کو پکڑ لیا۔ بے شک محلے دار بہت اچھے ہیں، مگر ہمیں ادھر آئے وقت ہی کتنا ہوا ہے اور ہماری رکھوالی کا کسی نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا۔ کرایہ دار رکھے کہ چلو ذرا حفاظت اور کمپنی رہے گی، مگر وہ 2 ماہ کرایہ بھی نہیں دیتے تھے۔ پھر ہر وقت تنگ کرنا اور چیزیں مانگنا الگ مصیبت۔ ان کو 2 ماہ کا کرایہ معاف کیا اور پلے سے پیسے دیے تو وہ بھی محلے والوں کے پریشر سے نکلے۔ اب ہم کب تک دوسروں کی آس پر ادھر مطمئن بیٹھ سکتے ہیں؟ داماد بھی سازشی تھا، ورنہ اس کے ساتھ ہوتے ایسے مسائل نہ تھے، مگر اس کے اپنے پیدا کردہ مسائل بہت تھے۔ وہ بولے میں جانتا ہوں کہ تم بہت خوددار لڑکی ہو، میری ہی تربیت ہے اور اچھی بات ہے۔ اب میں اصل مدعے پر آتا ہوں۔ کل تمہاری میم کا فون آیا تھا۔ خوشی نے سانس بھر کر پہلو بدلا اور سر جھکا لیا۔ باپ نے پھر لمبی سانس بھر کر بات شروع کی، بیٹی، جیسے تمہاری ماں چلی گئی اسی طرح میں بھی۔ وہ تڑپ کر بات کاٹتے ہوئے بولی، ابو، آپ کے سوا میرا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ باپ نے محبت سے اسے دیکھتے کہا، بیٹی، لمبی زندگی ہو بھی تو میں کمزور ناتواں تمہاری کیا حفاظت کر سکتا ہوں؟ دیکھا نہیں تھا چور نے مجھے ایک دھکا دیا تھا اور میں مرتے مرتے بچا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ بچے کو کچھ کر جاتا پھر؟ اسی لیے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اپنی انا اور خودداری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں منیر صاحب کی آفر مان لینی چاہیے۔ اگر تمہارا سسر تمہیں قبول نہیں بھی کرتا یا مویز کی بیوی تمہیں اس گھر میں آنے نہیں دیتی تو کم از کم تم اپنے سسرالی رشتہ داروں کی تحویل میں تو چلی جاؤ گی۔ پھر تمہاری ساس پوتے کے لیے شدید جذبہ رکھتی ہوگی۔ چلو بالفرض وہ سب نہ بھی ہو اور تمہیں وہاں ملازمہ کی حیثیت سے ہی رہنا پڑے، پھر بھی میں تسلی سے مر سکوں گا کہ تم ایک محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ جس مقصد کے لیے منیر صاحب لے کر جانا چاہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ تم ان کی امیدوں پر کھری اترو گی انشاءاللہ۔ اگر ہمیں وہاں سرونٹ کوارٹر میں بھی جگہ مل جائے تو ہم بخوشی قبول کر لیں گے، بلکہ ہمیں ان سے اتنی مرات لینی ہی نہیں چاہیے کہ ان کا کوئی فیملی ممبر اعتراض کرے۔ اب کل وہ آئیں گے تو ان کو میرے پاس لے آنا، میں خود ان سے کھل کر ساری بات کر لوں گا۔ ابھی تمہارا رشتہ ان کے خاندان سے ظاہر نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے تمہارا سسر اس بات کو ظاہر نہ کرنا چاہے، ہم ہر ممکن اس بات کا پردہ رکھیں گے، ورنہ شاید وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم اس بات کو بنیاد بنا کر انہیں کیش کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹی، ٹھنڈے دل سے سوچو، ہم سب اس جگہ محفوظ نہیں ہیں۔ اس نشئی کو محلے داروں نے ڈانٹ ڈپٹ کر چھوڑ دیا، پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ وہ دوبارہ پوری تیاری سے کسی کے ساتھ آ کر حملہ کر سکتا ہے۔ میں اب ڈرنے لگا ہوں۔ وہ نم آنکھوں سے بولی، میں خود اس واقعہ کے بعد ڈرتی رہتی ہوں، آپ کی فکر رہتی ہے۔ وہ بولے، اسی لیے اب موقع کو ہاتھ سے گنوانا نہیں، ہم بس گزر اوقات تک کی مرات لیں گے، زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر اٹھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے ابو جی۔ وہ بولی، اب آپ آرام کریں، میں بچے کو سلا لوں۔ وہ بولے، تم بھی اب پرسکون ہو کر آرام کرو۔ دوسرے دن میم اور خوشی منیر صاحب کا انتظار کرتے رہے۔ خوشی کے ابو بھی فون کر کے پوچھتے رہے، مگر وہ نہ آئے، نہ ہی ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر تھا ان لوگوں کے پاس۔ چند دن گزر گئے، روز انتظار کرتے، مگر وہ نہ آئے۔ آخر ان لوگوں نے مایوس ہو کر آس چھوڑ دی۔ اس نتیجے پر پہنچے کہ سسر صاحب نے شاید کچھ بتا کر منع کر دیا ہو۔ وقت گزرنے لگا۔ منیر صاحب اور موئز کے والد جب گاڑی میں باتیں کر رہے تھے تو اسی وقت گھر سے فون آ گیا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ افراتفری میں وہاں چل پڑے۔ ان کی والدہ اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ ملک سے باہر تھی۔
ان کو لانے کے لیے بھی وہاں سے چند دن لگ گئے۔ اس افراتفری میں وہ مگن ہو گئے اور اس بات کو بھول گئے۔ معیز کے والد نے بارہا سوچا کہ خوشی کو گھر لے آئیں، مگر وہ ہمت نہ کر سکے۔ پوتے کے لیے تڑپتے رہے کیونکہ معیز کا کوئی بچہ نہ تھا۔ معیز پر وہ بہت شک کرتی، کسی عورت کے قریب نہ جانے دیتی، بات تک نہ کرنے دیتی۔ ساس سے جھگڑا ڈالی رکھتی، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بناتی۔ بڑا بیٹا اور بہو دوسرے ملک چلے گئے تھے، گھر میں وہ ہوتی یا ساس سسر کو بھی جواب دے دیتی، گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی، ماں سے فون پر لگی رہتی اور پل پل کی خبر دیتی۔ سسر نے تنگ آ کر معیز کو اس کو چھوڑنے کا کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ اب اپنے فیصلے پر سخت پچھتا رہے تھے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا طریقہ اختیار کریں کہ خوشی اور ان کا پوتا گھر لا سکیں۔ بیٹے نے خوشی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ شفٹ ہو چکے تھے اور کوئی اتا پتا نہ تھا۔ خوشی کے سسر نے سوچا کہ منیر صاحب نے خوشی کو آفر کر کے دوبارہ رابطہ ہی نہیں کیا، چلو وہ اسے اپنے گھر میں ہی رکھ لے، میں بہانے سے ان کا خرچہ دیتا رہوں گا، کم سے کم بہو اور پوتا تو محفوظ ہاتھوں میں رہیں گے۔ وہ تو وعدہ کر کے بھول ہی گیا ہے۔ چلو اب اسکول کے بہانے بہو کا اتا پتا تو ملا۔ دوسرا مسئلہ بھی تھا کہ جب معیز کا نکاح کیا تو اس کی بیوی کو سسر نے جھوٹ بولا تھا کہ معیز نے اسے طلاق دے دی ہے۔ تب وہ لڑکی اس شرط پر نکاح پر راضی ہوئی تھی، اب وہ اس کو کیسے بتائیں؟ وہ تو کسی سے اس کا بات کرنا برداشت نہیں کرتی، بیوی کیسے برداشت کرے گی؟ انہوں نے منیر سے مل کر سوچا اس مسئلے کا حل نکالے۔ آفس سے لڑکی کا آفس کے کام کے سلسلے میں فون آیا تو معیز کی بیوی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ معیز نے اسے فائلیں گھر دے کر جانے کا بولا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کی بیوی اسے بے عزت کرنے اور مارنے لگی۔ بڑی مشکل سے اسے معیز نے بچایا۔ معیز کی ماں اسے بمشکل اپنے کمرے میں لے گئی، مگر وہ پھر چلانے لگی کہ اسے نکالو۔ تب وہ غصے سے بولی، اتنی جاہل بیوی کے ساتھ آپ لوگ کیسے رہتے ہیں؟ معیز کی ماں شرمندہ ہو گئی، وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ سسر منیر صاحب کی طرف گئے ہوئے تھے۔ ماں نے اس کے جاتے ہی کہا، بیٹا اس مصیبت سے ہماری جان کیوں نہیں چھڑواتا؟ اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، اتنی ٹینشن برداشت نہیں کر سکتے۔ معیز نے دکھی لہجے میں نم آنکھوں سے کہا، امی جان، ابو نے نکاح کے وقت یہ گھر اس کے نام کر دیا تھا، اس لیے مجبور ہوں۔ ماں نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا، کیا ساری زندگی اس مصیبت کو برداشت کرنا پڑے گا؟ معیز کا باپ منیر کے گھر پہنچا اور اس نے خوشی کے مسئلے کی بابت پوچھا کہ کب اسے ادھر لا رہے ہو؟ منیر صاحب نے تحمل سے جواب دیا کہ نہیں لا رہا۔ وہ حیرت سے بولے، مگر کیوں؟ اتنے میں ملازم نے چائے رکھی، وہ دونوں لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ منیر صاحب نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا کہ وہ یہاں ملازم کی حیثیت سے آئے گی تو تم تو جانتے ہو اس گھر میں ملازم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر تم کیسے برداشت کرو گے؟ اور معیز کو پتا چلا تو وہ کیا کہے گا؟ معیز کا باپ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یار جلدی ہی اس مسئلے کا حل نکال کر انہیں گھر لے جاؤں گا۔ منیر صاحب بولے، اس کا باپ بھی ساتھ ہے۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولے، کوئی بات نہیں، میں اسے بھی ساتھ رکھ لوں گا۔ منیر صاحب سرد آہ بھر کر بولے، چلو ٹھیک ہے، میں پرنسپل کو فون کرتا ہوں۔ میں نے تو گھر والوں کو بتایا تھا کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کی ٹیچر کا بندوبست کیا ہے، وہ ادھر ہی رہے گی، سرونٹ کوارٹر میں اپنے باپ اور بچے کے ساتھ۔ معیز کے باپ نے کہا، تم انہیں ادھر لانے کا بندوبست کرو، میں جلد انہیں یہاں سے لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ منیر صاحب نے پرنسپل کو فون کر کے آنے کا بتایا اور لیٹ آنے پر معذرت کی اور بتایا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ افسوس کرنے لگیں۔ اس نے کہا، میں ابھی خود جا کر اس کے جانے کی تیاری کرواتی ہوں۔ پرنسپل نے اپنی ملازمہ کو ساتھ لیا اور اسے فون پر ساری بات بتا دی اور اس کے گھر چل پڑی۔ خوشی سن کر پریشان سی ہو گئی۔ باپ نے تسلی دی کہ شکر کرو جو اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا رہا ہے تمہارے سسرال جانے کا، بس اب خوشی سے ضروری سامان پیک کر لو۔ تمہاری میم کہہ رہی ہیں کہ فی الحال اپنے کپڑے وغیرہ ڈال لو، پھر جو سامان کی ضرورت ہوگی وہ آ کر لے جانا اور گھر کی خیر خبر بھی لے جانا۔ خوشی اداسی سے پیکنگ کرنے لگی۔ خوشی کے سسر نے منیر صاحب سے کہا کہ میں گھر پر ہی تمہارا انتظار کروں گا، تم بس بہانے سے مجھے پوتے سے ملوا دینا۔ منیر صاحب ڈرائیور کے ساتھ ان کے گھر چل پڑے۔ میم نے ان کو لوکیشن بھیج دی تھی۔ جب منیر صاحب پہنچے اور خوشی کے والد کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، خوشی اور میم گاڑی میں سامان رکھوانے لگے۔ خوشی نے منیر صاحب، باپ، میم اور ڈرائیور کو بھی فریش جوس دیا۔ منیر صاحب ڈرائیور کو دینے پر حیران اور متاثر ہوئے۔ انہیں منیر صاحب سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ بظاہر لاغر سا کمزور سا شخص نہ امیر ہے نہ کوئی حیثیت ہے، پھر بھی کتنی دانائی کی باتیں کرتا ہے اور کتنی متاثر کرنے والی اس کی شخصیت ہے۔ جب وہ لوگ جانے لگے تو خوشی میم کے گلے لگ کر بے اختیار رو پڑی۔
میم نے اسے بہت پیار کیا اور تسلیاں دیں۔ خوشی کے باپ نے بھی میم کا بہت شکریہ ادا کیا۔ منیر صاحب نے بھی میم کا شکریہ ادا کیا اور انہیں لے کر گھر روانہ ہو گئے۔ گیسٹ روم میں ان کا سامان رکھوایا گیا۔ خوشی کے سسر گیٹ پر کھڑے بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ دور سے پوتے کو دیکھ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر منیر صاحب کو آواز دے کر بولے، میں جا رہا ہوں۔ وہ خوش تھے کہ انہیں سرونٹ کوارٹر کی بجائے انہیں گیسٹ روم میں رہائش دی ہے۔ پوتے کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کو سرور مل گیا۔ اتنے عرصے بعد وہ مطمئن محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے منیر صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ جب سامان رکھنے لگے تو خوشی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ انیکسی میں نہیں رہے گی، سرونٹ کوارٹر میں رہے گی۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی گیسٹ آ گئے تو مسئلہ پڑ جائے گا۔ منیر صاحب نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ بیوی سنا رہی تھی کہ ایک معمولی ٹیچر کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے۔ وہ سچائی بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ خوشی بھی مائنڈ نہ کر جائے۔ سرونٹ کوارٹر کے اندر سامان رکھا گیا تو منیر صاحب نے کہا، میں کل یہاں نیا فریج اور سامان منگوا دوں گا۔ خوشی نے کہا، سر آپ اجازت دیں تو میں ابھی گھر سے اپنا سامان لے آتی ہوں، ضرورت کا سارا سامان موجود ہے، کچھ بھی خریدنا نہیں پڑے گا۔ باپ نے کہا، بچہ سو رہا ہے، اسے ادھر ہی چھوڑ جاؤ اور جا کر لے آؤ، میں اپنے جاننے والے کو فون کر دیتا ہوں، وہ گاڑی لے آئے گا۔ منیر صاحب نے منع کر دیا کہ گاڑی موجود ہے۔ خوشی نے اندازہ لگا کر ادھر جگہ کتنی ہے اور کون کون سا سامان لانا ہے نوٹ کر کے لسٹ موبائل پر نوٹ کر لی۔ بچے کا فیڈر اور نیپی دے گئی۔ منیر صاحب نے خوشی کے باپ کو اپنے پورشن میں بلا لیا اور ملازمہ کو کہا کہ وہ بچے کا خیال رکھے۔ منیر صاحب نے خوشی کے باپ سے دعا سلام کے بعد بات چیت شروع کی۔ پہلے وہ تھوڑے اکڑے رہے، مختصر جواب دیتے رہے، پھر ان کی ذہانت کے قابل ہونے لگے اور انہیں ان کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہونے لگی اور وہ ان سے کھل کر باتیں کرنے لگے۔ منیر صاحب کے پوتا پوتی بچے کو دیکھ کر خوش ہونے لگے۔ ان کی بہو بھی بچے کو دیکھ کر حیران سی ہوئی کہ بچہ بہت پیارا تھا اور پیاری باتیں کر رہا تھا، ادھر ادھر چل پھر رہا تھا، بچے اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، اپنے کھلونے اسے دے رہے تھے۔ آیا نے اسے فیڈر پلایا اور نیپی بدل دیا۔ منیر صاحب کی بیوی کرسی پر بیٹھی بچوں کو خوش ہوتے دیکھ رہی تھی، اسے ان لوگوں سے رونق محسوس ہو رہی تھی۔ منیر صاحب کے پاس بیٹھے خوشی کے باپ کی سلجھی اور پراسر گفتگو سن کر ان کی معلومات پہ حیران بھی ہو رہی تھی۔ ان کے پاس جنرل نالج بہت تھا، جو بھی ٹاپک چھیڑتے اس کا بہت تسلی بخش جواب دیتے کہ سننے والا مطمئن ہو جاتا۔ خوشی نے ملازموں کی مدد سے سامان سیٹ کرنے کے بعد ان کو کچھ رقم دی جس سے وہ بہت خوش ہوئے۔ ادھر سے فارغ ہو کر وہ منیر صاحب کے بلانے پر ان کے پورشن میں آ گئی۔ بچہ ماں کو دیکھ کر خوشی سے لپٹ گیا۔ خوشی نے اسے گود میں اٹھا کر پیار کیا، پھر ان بچوں سے بھی پیار سے ہاتھ ملا کر ان کا حال احوال پوچھا۔ پھر منیر صاحب کے والد کو ادب سے سلام کیا اور ان کی طبیعت پوچھی۔ وہ اسے بچوں کے ساتھ ملتے دیکھ کر متاثر ہو رہے تھے کہ بچے بھی آج خوش تھے، ورنہ وہ کسی ٹیچر سے سیدھے منہ بات نہ کرتے تھے۔ منیر صاحب نے کہا، اس عمر میں طبیعت اب کیا ہوگی، پرہیزی کھانا اور میڈیسن وغیرہ کے سہارے زندگی بسر ہو رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، جی میرے والد بھی پرہیزی کھانا کھاتے ہیں، میں آپ کے لیے بھی بنا دیا کروں گی۔ وہ یہ سن کر اس کے خلوص سے خوش ہو کر بولے، مجھ سے زیادہ تو بیٹی اگر آپ میری بہو کو کمپنی دیں جو بیمار ہے تو زیادہ اچھا ہے، سب بہت پریشان ہیں۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر بولی، جی ضرور۔ پھر بہو کو سلام کر کے منیر صاحب کی بیوی کے پاس گئی اور سلام دعا کے بعد ان کا حال پوچھنے لگی۔ منیر صاحب نے اشارے سے ملازمہ کو بیوی کے قریب کرسی رکھنے کا کہا۔ خوشی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ملازمہ نے جوس پیش کیا تو خوشی نے سب کی طرف دیکھا اور آفر کی تو سب نے شکریہ کہہ کر انکار کر دیا۔ منیر صاحب کے والد نے کہا، ابھی ہم سب کھانا کھائیں گے، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ کھائیں گے؟ خوشی نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں ابو کا پرہیزی کھانا بناتی ہوں۔ منیر صاحب کے والد نے کہا، کوک پرہیزی کھانا بنا رہا ہے، فکر نہ کرو۔ منیر صاحب کی پوتی خوشی کے پاس آ کر پوچھنے لگی، آپ ہماری ٹیچر ہیں نا؟ آپ روز ادھر ہی رہیں گی ہمارے ساتھ؟ خوشی نے اس کے گال کو پیار سے چھوتے ہوئے کہا، ہاں۔ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی، کیا بیبی بھی ادھر رہے گا؟ سب ہنسنے لگے۔ خوشی نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل، پر آپ پرومس کریں کہ اچھا پڑھیں گے اور میری بات مانیں گے۔ دونوں بچے بولے، ہم گڈ ورک کریں گے۔ منیر کی بہو خوش ہو گئی۔ اتنے میں منیر کا بیٹا بھی آ گیا۔ اس نے سب کو سلام کیا اور بچے اس سے لپٹ گئے۔ اس نے بیٹے کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ دونوں بچے خوشی خوشی باپ کو بتانے لگے کہ یہ ان کی نیو ٹیچر ہیں اور یہ ہمارے ساتھ رہیں گی اور ان کا کیوٹ سا بیبی بھی رہے گا۔ وہ حیران ہو کر خوشی سے بیوی کو دیکھنے لگا جو خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ سب بہت خوش لگ رہے تھے۔ خوشی نے اجازت لیتے ہوئے اٹھتے ہوئے کہا، ابو چلیں، اب ہم اپنے پورشن میں چلتے ہیں۔ منیر صاحب نے کہا، کھانا تیار ہے، کھا کر جانا۔
خوشی کے باپ نے معذرت کے ساتھ شکریہ ادا کیا، مگر منیر کے باپ نے بھی کہا نہیں، آپ لوگ کھانا کھا کر جانا۔ خوشی نے کہا ایک شرط پر، کہ پھر ہم اپنا بندوبست کریں گے۔ منیر صاحب کے والد نے کہا بالکل بھی نہیں، اب آپ لوگ اپنے پورشن میں سونے جایا کریں گے، باقی وقت ہمارے ساتھ گزاریں گے۔ منیر کی پوتی خوشی کا ہاتھ پکڑ کر ضد کرنے لگی کہ نہ جائیں نا۔ خوشی نے باپ کی طرف دیکھا تو وہ بیٹھتے ہوئے بولے چلو ابھی ان کی بات مان لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ منیر کی پوتی خوش ہو کر تالیاں بجانے لگی۔ منیر صاحب کی پوتی خوشی کے ساتھ والی کرسی پر ضد کر کے بیٹھ گئی۔ کھانا سرو ہوا تو خوشی نے اسے تھوڑا سا سالن اور ایک چپاتی لے کر اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی کھلانا شروع کر دیا، بیچ میں کبھی پانی کا گھونٹ پلا دیتی۔ ماں نے حیرت سے دیکھ کر شوہر سے کہا حیرت ہے، آج یہ سالن کے ساتھ پوری چپاتی کھا گئی ہے، نہ اسے آج مرچی لگی ہے۔ سب مشکور نظروں سے خوشی کو دیکھنے لگے۔ کھانے کے بعد گرین ٹی۔ خوشی نے کہا اگر اجازت دیں تو میں بنا دوں۔ منیر صاحب تشکر سے بولے اگر آپ کچن کے فرائض سنبھال لیں تو ہم سب ممنون ہوں گے، کیونکہ ادھر ملازمین کو مینیو دے دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ کیسا ہی پکا کر دیں ہمیں کھانا پڑتا ہے، کیونکہ باہر کے کھانے کھا کر ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے گھر میں پکواتے ہیں، مگر ذائقہ نہیں ہوتا۔ خوشی نے کہا اگر کسی کو اعتراض نہ ہو تو میں یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ ان کی بہو خوش ہو کر بولی بھلا اس نیک کام میں ہم کیوں منع کریں گے، بلکہ تھینکس کہیں گے۔ خوشی مطمئن ہو گئی۔ سب نے گرین ٹی کی بہت تعریف کی۔ خوشی اپنے پورشن میں جانے لگی تو منیر صاحب کی پوتی جانے نہ دے، بڑی مشکل سے سمجھایا کہ اب وہ ادھر ہی رہیں گی۔ رات دیر تک خوشی کو نیند نہیں آئی، بچہ بھی شاید اپنی جگہ کے بغیر ڈسٹرب رہا۔ صبح خوشی کی آنکھ کھلی تو پاس دیکھا تو بچہ نہیں تھا۔ باپ کو دیکھا تو وہ سو رہے تھے۔ سارے پورشن میں دیکھا مگر وہ نہ ملا۔ بہت پریشان ہو کر باہر بھاگی۔ باہر چوکیدار سے پوچھا کہ منیر صاحب کی فیملی کدھر ہے تو وہ بولا کہ وہ تو باہر گئے ہوئے ہیں۔ اسے فکر سے چکر آنے لگے۔ خوشی پریشانی اور غم سے نڈھال منیر صاحب کے پورشن کی طرف گئی تو سامنے اس کے سسر آ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر چونکے۔ خوشی کو اپنی ہوش نہ تھی، وہ انہیں اگنور کرتی سامنے سے آتی ملازمہ سے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی منیر صاحب وغیرہ سب کدھر ہیں، میرا بچہ نہیں مل رہا۔ تو وہ بتانے لگی کہ آپ گہری نیند سو رہی تھی تو آپ کے والد صاحب نے بچے کو جو کروٹیں بدل رہا تھا اسے بمشکل اٹھا کر اپنے پاس لٹا رہے تھے۔ میں انہیں بڑے صاحب کے حکم پر انہیں ناشتے پر بلانے آئی تھی۔ سب ان کے بچے بھی مننے سے ملنے کی ضد کر رہے تھے۔ میں مننے کو ادھر لے آئی اور اس کی نیپی بدل دی اور فیڈر پلا دی۔ وہ تیزی سے مننے کی طرف بھاگی اور بغیر کسی سے ملے بچے کو پاگلوں کی طرح پیار کرنے لگی۔ منیر صاحب کے والد اور ان کی بیوی اسے دیکھ کر خوش ہو کر بولے واقعی ماں تو ماں ہوتی ہے۔ بچہ بھی اسے دیکھ کر خوش ہو کر توتلی زبان میں بولنے لگا۔ خوشی کو ہوش آیا تو اس نے سب کو سلام کیا۔ اس کے سسر نے منیر صاحب کے والد کو خدا حافظ کہہ کر ایک نظر مننے کو پیار سے دیکھ کر چل پڑے۔ اتنے میں اس کے والد صاحب بھی جاگ کر آ گئے۔ انہوں نے خوشی کے سسر کو دیکھا مگر اگنور کر کے آگے بڑھ گئے۔ خوشی کے باپ نے بتایا کہ منیر کے والد صاحب نے مجھے ناشتے کے لیے بلا لیا تھا اور تم سو رہی تھی۔ ملازمہ نے خوشی کو ناشتے کا پوچھا تو وہ بولی کہ چائے کے ساتھ بریڈ کھا لوں گی۔ منیر صاحب کی بیگم نے کہا خوشی آج کوک اپنے رشتہ دار کی فوتگی پر چلا گیا ہے تو ملازمہ کی مدد سے آج کھانا تیار کر لو۔ خوشی کے سسر جو جا رہے تھے انہیں بہت افسوس ہوا کہ ان کی بہو ایک ملازمہ کی طرح سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی ہے۔ وہ اب جلد اسے جائز مقام دلا کر رہیں گے۔ شام کو منیر صاحب کی بہو بیٹا شاپنگ سے واپس آئے اور خوشی کے بچے کے لیے بھی کھلونے لے کر آئے۔ خوشی نے شام کو بچوں کو پڑھایا کہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا۔ بچوں کے والدین بہت خوش ہوئے۔ بچے بہت شوق سے پڑھنے لگے۔ رات کے کھانے پر سب نے بہت تعریف کی۔ منیر صاحب کی بہو کو بڑی شرم آئی۔ اس نے خوشی سے کہا کہ وہ اسے بھی ٹرین کر دے۔ ان کی بہو کو احساس ہوا کہ اس کے اپنے بچے اس سے نہ پڑھتے ہیں نہ اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ سسرال والے بھی کل کی آئی اس ٹیچر کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی بہو سب کو دے۔ منیر صاحب کی بہو خوشی کے سمجھانے پر نیٹ سے کوکنگ دیکھ کر کرنے لگی۔ اسے اس کام میں لطف ملنے لگا، گھر کی ذمہ داری بھی سیکھ لی۔ اب اسے خود بھی اس کام کو کرنے کا شوق بیدار ہو گیا۔ خوشی نے بتایا کہ کیا پتا وہ کب یہاں سے چلی جائے، اس نے ہمیشہ تو ادھر نہیں رہنا، یہ اس کا اپنا گھر ہے، اگر وہ اس گھر پر دھیان نہیں دے گی تو کون دے گا؟ ملازموں کے سر پر گھر کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی، وہ بھی کبھی بھی چھوڑ کر جا سکتی ہیں، چوری کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ان کا محتاج نہیں کرنا چاہیے، ہر کام بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ اگر کبھی کسی وجہ سے ملازم میسر نہ ہو تو ان کا پیٹ بھوکا نہ رہے، کپڑے دھونے پریس کرنے تک ضروری کام سب آنے چاہیے۔ ایک تو اپنی کام کرنے سے تسلی ملتی ہے، دوسرا ورزش ہوتی ہے، صحت ٹھیک رہتی ہے۔
بھوک کھلتی ہے۔ جم جوائن کرنے یا ورزش کرنے سے بہتر ہے کہ کام کیا جائے۔ اگر ہم کسی اور کا کام کر دیتے ہیں، کسی کے کام میں مدد کر دیتے ہیں، تو یہ اپنے جسم کا صدقہ ہوتا ہے۔ کسی ملازم کے کام میں مدد کرنا حتیٰ کہ عزت کا مقام نہیں ہوتا۔ سب انسان برابر ہوتے ہیں، صرف اپنے اچھے عمل کی وجہ سے وہ بلند مقام پا لیتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس ملازم یا جس غریب کو حقیر جانے تو وہی انسان ابدی زندگی میں یعنی قیامت کے دن جو اصل زندگی شروع ہونی ہے اور ہمیشہ رہنی ہے، یہ زندگی تو عارضی ہے، اس زندگی میں وہی انسان جنت میں اعلیٰ مقام رکھتا ہو۔ دنیا میں کوئی بھی چیز حقیر نہیں ہے، چاہے وہ ایک مچھر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بنا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ جس حال میں بھی رکھے، جو صبر کرتا ہے اسے بہت اجر و ثواب ملے گا۔ اگر انسان کو علم ہو جائے کہ کتنا صلہ ملے گا تو انسان سوچتا کاش میں ساری زندگی صبر و شکر میں گزار دیتا۔ خوشی کے سسر گھر جا کر بہت خوش لگ رہے تھے۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم کچھ اداس لگ رہی ہو؟ وہ غصے سے بولی، یہ سب آپ کی مہربانی اور ضد کا خمیازہ جو ہم سب بھگت رہے ہیں۔ بہو آج پھر بیٹے سے بہت لڑی ہے، کس بات پر؟ انہوں نے پوچھا۔ بیوی نے دکھی لہجے میں کہا، کیا بتاؤں، اس بار تو اس نے حد ہی پار کر دی ہے۔ میں آج اپنے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس نے کہا آپ کی بہو کب تک بچے ضائع کرواتی رہے گی؟ سسر نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ بیوی نے جواب دیا کہ بہو 2 بار ہاسپٹل کی نرس سے بچے ضائع کروا چکی ہے کہ اس کا فگر خراب ہو جائے گا، پھر وہ بچے کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتی، کون اتنی محنت کرے؟ سسر نے غصے سے کہا، حد ہے۔ بیوی روتے ہوئے بولی، مجھے کتنا شوق تھا پوتا پوتی کھلانے کا، مگر افسوس یہ ارمان بھی پورا نہ ہوا۔ اگر یہ کوئی بچہ ہی دے دیتی تو ہم سمجھتے کہ چلو کچھ تو خوبی ہے اس میں، ہر وقت کی لڑائی جھگڑے سے میں تو عاجز آ چکی ہوں۔ شوہر نے پھر غصے سے کہا، اسے چھوڑتا بھی تو نہیں ہے، کتنی بار کہا ہے کہ اسے چھوڑ دو، اب تو یہ واقعی برداشت سے باہر ہے، میں کل بیٹے سے 2 ٹوک بات کروں گا۔ اگلی صبح ملازمہ نے بتایا کہ بہو اپنے بھائی کے ساتھ گاڑی میں جا رہی تھی، کافی سامان بھی ساتھ تھا۔ گھر میں بتائے بغیر وہ ناراض ہو کر بھائی کو بلا کر چپکے سے چل پڑی۔ جب مرد گھر میں موجود نہیں تھے اور ساس پڑوس میں میلاد پر گئی ہوئی تھی، وہ ملازموں کے حوالے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ سب کو غصہ آیا، فون پر اس نے صاف آنے سے انکار کر دیا اور طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ خوشی کے سسر نے شکر کیا، بلکہ سب نے شکر کیا کہ اب اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ معیز کے باپ نے گھر والوں کو خوشی کے بارے میں سب بتا دیا اور بیٹے سے معافی بھی مانگی، مگر بیٹے نے ان کے ہاتھ چوم کر کہا، پلیز مجھے گناہ گار نہ کریں۔ انہوں نے اسے بڑھ کر گلے لگا لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، اب میں خوشی اور اس کے بچے کو جلد گھر لانا چاہتا ہوں۔ معیز خوشی اور بچے کا سن کر بہت خوش ہوا۔ ماں شدت جذبات سے روتے ہوئے بولی، مجھے جلدی سے اپنی بہو اور پوتے سے ملوا دو۔ اسی وقت معیز کے بڑے بھائی اور بھابھی کو فون کر کے خوشخبری سنائی گئی، وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ منیر صاحب کے گھر والوں کو کیسے بتایا جائے کہ جو ان کے گھر میں ملازمہ کی حیثیت سے رہتی ہے اور سرونٹ کوارٹر میں رہتی ہے وہ ان کی بہو ہے۔ منیر صاحب کو فون کیا گیا اور بتایا گیا کہ معیز اپنی منکوحہ اور بیٹے سے ملنا چاہتا ہے اور اسے گھر لانا چاہتا ہے، دادی پوتے سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ منیر صاحب نے کہا، فکر نہ کریں، میں سب حقیقت گھر والوں کو بتا دوں گا۔ ویسے تو وہ باپ بیٹی تمام گھر والوں کے لیے پسندیدہ شخصیت بن گئی ہیں اور میرا گھر تو سونا ہو جائے گا۔ میرے والد صاحب اب ہر وقت خوشی کے باپ کے ساتھ چیس کھیلتے رہتے ہیں، واک پر جاتے ہیں، اکٹھے کھاتے ہیں، ان کا دل ان کے ساتھ بہت لگ گیا ہے۔ میری بیوی بھی صحت یاب ہوتی جا رہی ہے، میری بہو خوشی کی سنگت میں گھرداری سیکھ چکی ہے، بچے مننے کے بغیر نہیں رہتے۔ ان سب باتوں کے باوجود بھی میں خود غرض نہیں بنوں گا اور خوشی کو اس کے گھر بھیج کر مجھے خوشی ملے گی۔ میں خود گھر والوں کو سمجھا بجھا کر راضی کر لوں گا۔ خوشی اور اس کا باپ اب ہمارے پورشن کے ایک کمرے میں شفٹ کروا دیے گئے ہیں، اب وہ ہمارے فیملی ممبرز ہیں۔ معیز تو سخت بے چین ہو گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کو وہ عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا وہ ملنے والی ہے۔ سب گھر والے شدت سے منیر صاحب کے فون کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے وہ بات کر کے انہیں ملنے پر راضی کر لیں، پھر آپ لوگ ملنے آنا۔ پھر وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور منیر صاحب کا فون آ گیا۔ ان لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ معیز نے اپنا بیڈ روم خوشی اور بچے کے لیے سجا دیا، بچے کے کھلونے اور کپڑے خرید کر لایا۔ سب جانے کے لیے تیار ہو کر جانے لگے۔ معیز کی بیوی گیٹ کے اندر داخل ہوئی، سب اسے اچانک دیکھ کر چونک گئے۔ منیر صاحب نے پہلے خوشی کے والد سے بات کی کہ وہ لوگ معافی مانگ رہے ہیں اور خوشی اور آپ کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ خوشی کے والد نے روتے ہوئے کہا کہ کون سا باپ ہوگا جو بیٹی کو اپنے گھر بستا نہیں دیکھنا چاہے گا۔
میرا جانا مشکل ہے، میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، ویسے بھی میری بڑی بیٹی پاکستان واپس آ چکی ہے، ادھر ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور وہ اپنے گھر کا حصہ بھی بھائیوں کو بیچ گئے تھے، اب ایک کمرے کے گھر میں رہ رہی ہیں۔ داماد سخت شرمندہ ہے اور معافی مانگ رہا ہے، بے روزگار ہو گیا ہے، برے حالات میں ہے، بچوں کی تعلیم چھٹ گئی ہے، پھر خوشی نے انہیں اپنے گھر میں شفٹ کروا دیا ہے اس شرط پر کہ وہ مجھے ساتھ رکھیں گے اور خیال رکھیں گے۔ اب میں ان کے پاس جا رہا ہوں، خوشی ادھر ہی رہے گی، اب بہت اچھا ہے کہ وہ سسرال چلی جائے۔ منیر صاحب نے افسوس کیا اور کہا، بے شک آپ لوگ ہمارے لیے رحمت ہیں، مگر میں خود غرض نہیں بنوں گا، آپ کو جانے سے نہیں روکوں گا، مگر ہر ویکنڈ آپ ہمارے ساتھ گزاریں گے، اتنا تو ہمارے لیے کریں گے نا؟ پھر دونوں نے خوشی کو سمجھایا کہ وہ سسرال چلی جائے۔ خوشی اپنے پیارے شوہر سے خود بھی ملنا چاہتی تھی اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، اب جبکہ اس کی بیوی خود اسے کھلا لے رہی تھی۔ جب معیز کی بیوی نے سنا کہ خوشی اپنے بچے کے ساتھ واپس آ رہی ہے، وہ جو اپنا سامان لینے آئی تھی، اس نے واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور چلانے لگی کہ میں اب خلا بھی نہیں لوں گی اور خوشی اب اس گھر میں واپس نہیں آ سکتی۔ سسر نے گرج کر کہا، وہ واپس ضرور آئے گی اور اسی کمرے میں رہے گی۔ ملازموں سے کہہ کر اس کا سامان باہر نکالنے لگے۔ معیز پریشان سا الگ خاموش کھڑا تھا۔ باپ نے کہا، بیٹا اسے ابھی طلاق دے، 5 لاکھ ہم افورڈ کر لیں گے، اتنی بڑی رقم نہیں ہے۔ وہ دوسرے کمرے میں انکار کر کے چلا گیا۔ اس کی بیوی مسکرا کر طنزیہ انداز میں بولی، وہ خود مجھے اب کبھی طلاق نہیں دے گا، دوسرے کمرے میں رہ لوں گی، مگر جاؤں گی نہیں اب۔ آپ بے شک اپنی بہو اور پوتے کو لے آئیں، میں ان کو بھی ادھر چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ ساس نے غصے اور نفرت سے کہا، اسے لانے کے لیے ہمیں تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں۔ سسر کو منیر صاحب کی کال آ گئی، وہ کال پر تفصیل بتاتے ہوئے بولے، بس یار آتے ہیں۔ بیوی نے کہا، چلیں دیر ہو رہی ہے، اس کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ وہ چلا کر بولی، دیکھوں گی تو میں آپ لوگوں کو، آپ لوگوں نے پہلے میرے رشتے سے انکار کیا تھا، حالانکہ میرے والدین نے گھر آ کر رشتہ دینے کی پیشکش کی تھی۔ اس وقت ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ نکاح کے بعد آپ لوگوں کا جینا حرام کر دوں گی، جو میں کر کے اپنے والدین کی توہین کا بدلہ لے رہی ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے تھوک کر چاٹا ہے۔ معیز نے گاڑی نکال لی۔ وہ ملازموں سے بولی، میرا سامان دوسرے کمرے میں رکھ دو اور میرے لیے اچھی سی چائے بناؤ۔ ساس نے کہا، میں سارا گھر بند کر کے جاؤں گی، تو اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رہ، ابھی ہم اپنی بہو اور پوتے کو لے کر آ جائیں گے تو تم منہ دیکھتی رہ جاؤ گی۔ ساس صرف کچن اور اس کے کمرے کے علاوہ سارے گھر کو لاک کر کے چل پڑی۔ منیر صاحب نے اپنے گھر والوں کو جب سچائی بتائی تو وہ حیرت کے ساتھ خوش بھی ہوئے کہ ایک تو یہ ہماری رشتہ دار ہے، دوسرے اس کا گھر دوبارہ بسنے جا رہا ہے، گو کہ ہم اس کے جانے کے بعد اداسی محسوس کریں گے، مگر اس کو اپنے گھر آباد دیکھ کر خوشی ملے گی۔ وہ لوگ اسے دعائیں دینے لگے۔ بچوں نے چلانا شروع کر دیا کہ یہ لوگ نہیں جا سکتے، وہ رونے اور ضد کرنے لگے۔ بڑی مشکل سے انہیں بہلایا گیا کہ وہ روز آیا کریں گی۔ جب معیز کو دیکھا تو خوشی کی آنکھیں برس پڑیں۔ ساس نے آگے بڑھ کر خوب روتے ہوئے بہو کو گلے لگا کر پیار کیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ سب کی آنکھیں نم تھی۔ سسر نے آگے بڑھ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اس نے ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا، ایسے نہ کریں۔ اتنے میں معیز کے باپ نے خوشی کے باپ سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو خوشی کے باپ نے انہیں گلے لگا لیا۔ منیر صاحب نے ہنستے ہوئے عذرائے مذاق کہا، کوئی بات نہیں، اگر صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں بلکہ بولا کہتے ہیں، مطلب سادہ۔ سب ہنسنے لگے۔ خوشی سے معیز نے ہاتھ بڑھا کر ہاتھ ملایا۔ اس نے شرماتے ہوئے ملا لیا۔ پوتے کو دادا دادی بار بار پیار کرتے رہے۔ معیز کی گود میں جا کر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ معیز نے جیب سے چاکلیٹ نکال کر دی تو لے کر مسکرانے لگا۔ معیز نے بہت پیار کیا۔ منیر صاحب نے دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ خوشی جوش و خروش سے لگی ہوئی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ معیز کی بیوی بار بار معیز کو کالے کر کے پوچھتی کہ کب آنا ہے۔ آخر تنگ آ کر اس نے فون سائلنٹ پر لگا دیا۔ منیر صاحب نے خوشی سے پوچھا، بیٹی سامان پیک کر لیا ہے کیا؟ وہ آہستہ سے بولی، جی ابھی نہیں کیا، تھوڑا سا ہے، کر لوں گی۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، چائے پی۔ معیز کے سسر نے کہا، اب چلنا چاہیے۔ اتنے میں ساس کے موبائل پر معیز کی بیوی کا فون آیا کہ کب آنا ہے۔ وہ چلا کر غصے سے بولی، آتے ہیں، صبر کرو، کیوں بار بار تنگ کر رہی ہو؟ خوشی کے باپ نے حیرت سے پوچھا، کس کا فون تھا؟ انہیں شک گزرا کہ شاید معیز کی بیوی کا ہے۔ وہ غصے سے بولی، معیز کی بیوی کا۔ پھر آج کا سارا واقعہ اسے کوستے ہوئے غصے سے بتا دیا۔ خوشی کے باپ نے ایک لمبی سرد آہ بھری اور کہا کہ میری بیٹی اس وقت تک اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی جب تک وہ اپنی پہلی بیوی کو وہاں سے نکال نہیں دیتا یا طلاق نہیں دے دیتا۔
ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی. میں اپنی بیٹی کو دو دھاری تلوار پر نہیں چلا سکتا. یا تو اسے طلاق دو یا میری بیٹی کو، تاکہ میں اس کے مستقبل کا کچھ اور سوچوں. ان کی بات سن کر سب حیران و پریشان ہو گئے. سب انہیں منانے لگے مگر وہ نہ مانے. خوشی نے بھی باپ کے فیصلے کا ساتھ دیا کہ اگر وہ مجھے اس کی موجودگی میں بھی بھیجیں گے تو میں کوئی شرط نہیں رکھوں گی، مگر ان کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گی. معیز کا باپ جوش سے بولا، ٹھیک ہے، میں نے ہی شادی کروائی تھی، اب میں ہی اسے طلاق دلوا کر دم لوں گا. خوشی کے باپ نے کہا، جو بھی کرنا ہے جلدی کیجیے گا، میں اب اپنی بیٹی کی عمر نہیں گزروا سکتا. معیز لوگ گھر پہنچے تو ساتھ خوشی کو نہ دیکھ کر معیز کی بیوی نے پوچھا، ان کی شرط ہے کہ پہلے تمہارا گند وہاں سے صاف ہو. معیز کو دیکھ کر بولے، کل تم اسے طلاق دے دینا. یہ کہہ کر وہ غصے سے بھرے اندر چلے گئے. وہ مسکرا کر بولی، کیا پتا ادھر کی صفائی ہو جائے. معیز نے اسے گھور کر غصے سے دیکھا. وہ معیز کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، چلو تم اپنے کمرے میں اپنی ناکامی کا ساری رات سوگ مناؤ، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں سکون سے سونے. روز منیر صاحب فون کر کے پوچھتے مگر معیز کے باپ کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا کہ بیٹا الگ کمرے میں سوتا ہے، اس سے فالتو بات بھی نہیں کرتا مگر طلاق دینے پر راضی نہیں. وہ طنز کرتی ہے، بیوی بچے کو بھی بلا لو تاکہ مجھے زیادہ لوگوں کو تنگ کرنے میں مزہ آئے. منیر صاحب نے خود بھی آ کر بات کی مگر وہ مختصر بات کر کے انکار کر کے چل پڑا. ادھر خوشی کے باپ نے طلاق کا مطالبہ کر دیا. خوشی نے سنا تو تڑپ گئی اور رونے لگی. بولی، میں طلاق نہیں لوں گی، مجھے اب معیز کے گھر بھیج دے تاکہ میرا بچہ باپ دادا کے زیر سایہ پلے. باپ نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، اس کی بیوی تمہارا جینا حرام کر دے گی، کوئی بعید نہیں کہ بچے کو ہی نقصان نہ پہنچا دے. وہ بولی، ابو جی وہاں سب موجود ہوں گے، آپ تسلی رکھیں. ادھر معیز تمہارا ساتھ کبھی نہیں دے گا، وہ بزدل انسان ہے. معیز کے والدین کا ساتھ ہی میرے اور میرے بچے کے لیے کافی ہے. کسی کے گھر اس طرح بوجھ بن کر رہنے میں مجھے بہت غیرت آتی ہے. وہ لوگ بے شک بہت اچھے ہیں، آپ آپا کے پاس چل کر رہیں اور میں سسرال میں. اسی میں ہم دونوں کی عزت ہے. ہم ان لوگوں کے احسانات نہیں بھولیں گے، ہم ان سے ملتے جلتے رہیں گے. ویسے بھی یہ میرے سسرال کے رشتے دار ہیں، کسی نہ کسی بہانے ملنا جلنا لگا رہے گا انشاءاللہ. باپ نے پریشانی سے سانس بھر کر کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں منیر صاحب سے بات کرتا ہوں. معیز بہت پریشان رہتا تھا. والدین اسے دیکھ کر دکھی رہتے. ادھر اگر وہ طلاق دینے کا بولتے تو وہ ٹال جاتا. موبائل پر بیٹے کی تصویر لگا رکھی تھی، اکثر اس کی ویڈیو دیکھتا رہتا جو وہاں اس نے جلدی سے بھری تھی. خوشی نے اس وقت تک اس سے فون پر بات کرنے سے منع کر دیا تھا جب تک وہ اس گھر میں چلی نہیں جاتی، نہ ہی اسے کبھی پہلے ملے گی. وہ اس کی بات مان کر والدین کو زور دیتا رہتا کہ خوشی کے باپ کو منائیں. سب حیران ہوتے کہ آخر وہ اسے طلاق کیوں نہیں دیتا. منیر صاحب کی پوری فیملی منیر کی بیوی کے مکمل صحت یاب ہونے پر عمرے پر جا رہے تھے. وہ اس کا سہرا خوشی کو دیتے تھے جس کی وجہ سے ان کی بیوی مکمل طور پر تندرست ہو گئی. اب تو ان کی بہو بھی نیٹ پر دیکھ دیکھ کر مزیدار کھانے بنانے لگی تھی. اس نے گھر کی ساری ذمہ داری سیکھ لی تھی اور بہت اچھے طریقے سے چلا رہی تھی. اب تو وہ بچوں کو خود پڑھاتی تھی، اسے اب خود پڑھا کر تسلی ملتی. شوہر بھی اب بچوں کو کبھی کبھی پڑھانے میں مدد کرتا، حتیٰ کہ گھر کے کاموں میں بھی مدد کرتا. انہوں نے کہا، شکر الحمدللہ، ہماری ملازموں سے جان چھوٹی. اب منیر صاحب کی بیوی بھی چھوٹے موٹے کام کرنے لگی. منیر صاحب نے کہا، ہم بچپن سے ہی سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں. ہمارے بزرگوں نے شروع سے ہی ہمیں تکبر اور غرور بھرا. ہم غریبوں اور ملازموں سے فالتو بات کرنا توہین سمجھتے تھے، مگر خوشی کے ملنے کے بعد ہمیں اپنی برسوں پرانی روایات توڑنی پڑی. ملازموں سے گپ شپ کی تو احساس ہوا کہ ان لوگوں کی کمپنی میں بھی لطف مل سکتا ہے. بعض تو ایسے عقل مند ہوتے ہیں کہ ان کے مشورے بھی کارآمد ہوئے. ان کی صلاح و مشورہ بھی کبھی کبھی مفید ثابت ہوتا. صرف غربت انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتی، ان میں بھی کافی باصلاحیت اور ایماندار لوگ بھی موجود ہیں. کوئی چوری ہو تو ہم صرف ملازموں پر ہی شک کرتے ہیں، یہ نہیں کہ سب چور ہوتے ہیں یا سب چور نہیں ہوتے. اسی طرح امیر بھی تو چوری کرتے ہیں. گھپلے کرنا، ناجائز ذریعے سے پیسہ کمانا بھی تو چوری ہے. پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اخلاق کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے. کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی نیکی ہے، مگر غریب سلام کرے تو بمشکل ہونٹ ہلتے ہیں. وہی اگر مسکرا کر خوش دلی سے مل لیا جائے تو چند گھڑی غریب کو بھی مفت کی خوشی مل جاتی ہے. وہ امیروں کی عزت افزائی سے بہت دلی خوشی محسوس کرتا ہے، مگر جب اس کی ہتک اور ذلت کی جاتی ہے تو وہ جو پہلے ہی غربت کی وجہ سے دکھی ہوتا ہے، اس کا دکھ اور احساس محرومی اور بڑھ جاتا ہے.
اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عزت دی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عزت دیتے ہیں جس کے وہ قابل بھی نہ تھا، اور آخرت میں ثواب دگنا۔ خوشی اپنے باپ کو لے کر منیر صاحب کی اجازت سے اپنے گھر چلی گئی۔ اس کی بہن کے بچے اس سے اور اس کے بچے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ خوشی کی بہن شوہر کو دال چاول پکا کر دیتی اور وہ پک اپ میں رکھ کر بیچ آتا۔ آہستہ آہستہ اس نے کام بڑھا لیا اور ایک ہوٹل کھول لیا جو اچھا چلنے لگا۔ خوشی کا باپ بولا، اپنے گھر میں جو تسلی اور سکون ملتا ہے وہ کسی دوسرے کے محل نما گھر میں بھی نہیں ملتا۔ بے شک وہاں ان کو بہت عزت دی جاتی، مگر اب وہ اپنے گھر میں سکون سے رہیں گے، بس خوشی اپنے گھر چلی جائے۔ جب منیر صاحب نے خوشی کے باپ کا پیغام دیا کہ وہ اب ان کے گھر سے جب چاہیں آ کر خوشی کو لے جا سکتے ہیں، اس خبر سے معیز کے گھر والے بہت خوش ہوئے اور بولے، بیٹا کل اتوار کا دن ہے، چھٹی ہے، ہم کل ہی جا کر خوشی کو لے کر آتے ہیں۔ مگر معیز نے انکار کر دیا۔ والدین نے سنتے ہی اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ معیز کی بیوی دور کھڑی مسکراتی رہی۔ بڑی مشکل سے معیز نے بات پوری کی کہ وہ اس سنڈے نہیں اگلے سنڈے کو لائے گا، ابھی وہ ایک ہفتہ بزی ہے۔ باپ نے چلا کر غصے سے کہا، تم بزی ہو، ہم تو نہیں۔ وہ بولا، بس کہہ دیا نا، میں اگلے سنڈے خود ساتھ جا کر لاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑا۔ ماں نے دکھی لہجے میں کہا، اب میں ایک ہفتہ پوتے کے لیے اور تڑپتی رہوں گی، جبکہ وہ آنے پر بھی بغیر کسی شرط کے راضی ہے۔ بیٹا گزرتے ہوئے بولا، آپ لوگ روز جا کر ملایا کریں، ویسے بھی وہ اپنے گھر واپس چلی گئی ہے، میں خود آپ کو ادھر روز لے جایا کروں گا، اور ایک ہفتے بعد لانے کا انہیں بھی بتا دوں گا اور شکریہ بھی ادا کر دیں گے۔ معیز کا باپ بولا، منیر کا میں نے بہت شکریہ ادا کر دیا تھا، اس سب معاملے میں اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔ بیوی بولی، بے شک۔ دوسرے دن معیز والدین کے ساتھ خوشی کے گھر گیا۔ منیر صاحب نے میم کا نمبر دے دیا تھا، یہ لوگ گھر سے نکل چکے تھے۔ پھر میم کو فون کیا، اس نے لوکیشن بھیج دی۔ میم بھی ان سے ملنے خوشی کے گھر پہنچ گئی۔ 3 بچوں نے ادھم مچایا ہوا تھا۔ خوشی اور اس کی آپا جلدی جلدی گھر کا کھلارا سمیٹنے لگی۔ ابو کو انہوں نے چائے کے لیے دودھ اور سموسے وغیرہ لانے بھیج دیا۔ وہ منیر صاحب کے گھر جا کر کافی بہتر ہو گئے تھے اور گھر کا سودا سلف قریب کی دکان سے لے آتے تھے۔ معیز لوگ پھل، فروٹس اور کیک لے کر آئے۔ بچہ پہلے تھوڑی دیر ان کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر گود میں آ گیا۔ چائے پی گئی، سب بہت خوش تھے۔ معیز کے والدین نے کہا، بیٹا اگلے اتوار تیار رہنا، ہم لینے آئیں گے۔ ہنسی خوشی رخصت ہوئے۔ میم نے ان کے جانے کے بعد کہا، ویسے سب بہت اچھے ہیں، معیز بھی کافی سلجھا ہوا ہے۔ آپی کا شوہر بھی آ گیا تھا، اس نے معیز سے بہت معافی مانگی اور شرمسار ہوا۔ معیز کے والدین روز ویڈیو کال کر کے پوتے سے بات چیت کرتے۔ اتوار والے دن صبح سے ہی دادا دادی تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر خوشی سامان باندھے شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ معیز نے کہا، آپ لوگ اپنے ضرورت کے کپڑے پیک کر لیں، خوشی کو میں فلیٹ میں رکھوں گا اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ باپ نے گرج کر کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ خوشی اس گھر میں رہے گی، فلیٹ میں کیوں رہے؟ رکھنا ہے تو اپنی اس لاڈلی کو رکھو جسے تم طلاق دے کر ہماری جان کی خلاصی نہیں کرنا چاہتے۔ آخر اس میں خوبی کون سی ہے؟ 2 بار یہ بچہ ضائع کروا چکی ہے۔ اگر ڈاکٹر تمہاری ماں کے واقف نہ ہوتی تو یہ تو کبھی تمہاری نسل آگے بڑھنے نہ دیتی۔ اور تم نے فلیٹ خریدا ہے کیا؟ وہ سر جھکا کر بولا، نہیں، ابھی رینٹ کا ہے، فرنش فلیٹ ہے، بعد میں جلد خرید لوں گا، ابھی جلدی میں نہیں خرید سکتا، ہے تو قدرے چھوٹا، مگر ہم سب کا گزارا فی الحال ہو جائے گا۔ ماں نے تڑک سے کہا، ہم اپنا محل جیسا گھر چھوڑ کر چھوٹے سے فلیٹ میں اتنے لوگ کیوں جا کر رہیں؟ تمہارے بھائی بھابھی بھی مستقل آنے والے ہیں، اگر فلیٹ میں رکھنا ہے تو اس بدبخت کو رکھو تاکہ ہماری اس منحوس سے جان چھوٹے۔ وہ تنزیہ ہنستے ہوئے بولی، میرے مرنے کے بعد ہی آپ لوگوں کی جان چھوٹ سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ ساس غصے سے بولی، پھر مر کیوں نہیں جاتی؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، ویسے قسم سے آپ لوگوں کو تنگ کر کے میرے دل کو بڑا سکون ملتا ہے، میں تو پل پل اپنی توہین کا انتقام لے رہی ہوں۔ کیسے آپ لوگوں نے میرے والدین کو میرا رشتہ ٹھکرایا تھا، پھر خاندان میں جو باتیں کی تھی ہمارے خلاف کہ ہم لوگ بہت برے لوگ ہیں، ہم سے تو آپ پناہ مانگتے ہیں، پھر کیسے قسمت نے آپ لوگوں کو آپ کی ہی مرضی سے ہمارے ہی پلے باندھ دیا۔ ساس غضبناک ہو کر بولی، تو کیا جھوٹ تھا، تم لوگ ہو ہی ایسے، کیا خوبی ہے تم میں؟ بعد میں اگر تم سدھر جاتی اور بچے پیدا کر کے ہمارے ارمان پورے کرتی تو ہم خوشی کے لیے اس طرح نہ تڑپ رہے ہوتے۔ معیز بولا، چلے جلدی کریں، جا کر فلیٹ کی چابی بھی لینی ہے، اس کا فون آ چکا ہے، ایڈوانس بھی نکلوا کر دینا ہے۔
باپ نے کہا کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم اسے طلاق کیوں نہیں دیتے، کوئی ایک وجہ بتا دو تاکہ ہمیں بھی تسلی ہو جائے۔ وہ بولا پلیز سب کچھ بتا دوں گا مگر فلیٹ میں جا کر، ادھر نہیں بتا سکتا۔ معیز کی بیوی بولی سنو، میں اپنے والدین کے گھر جا رہی ہوں، جلد یہ گھر خالی ہو جانا چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ باپ اکڑ کر بیٹھ گیا کہ وہ کیوں فلیٹ میں جائے۔ بیوی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ پریشان ہو کر منتیں کرنے لگا۔ اتنے میں میم کا فون آیا کہ آپ لوگوں نے کب آنا ہے، آنا بھی ہے یا نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ پھر اس نے کہا کہ اپنی والدہ سے بات کرواؤ۔ اس نے ماں کو فون پکڑا دیا۔ میم قدرے رکھائی سے بولی آخر آ کیوں نہیں رہے؟ کب سے وہ بیچاری تیار ہو کر سامان باندھے انتظار کر رہی ہے۔ بیوی نے شوہر کی طرف دیکھا۔ شوہر نے بیوی سے کہا سب سچ بتا دو، ہم کس اذیت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب بیوی نے سب کچھ بتایا تو میم نے سپیکر آن کیا ہوا تھا، سن کر حیران رہ گئی۔ سب حیران نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اتنے میں معیز کو ہاسپٹل سے فون آیا کہ آپ کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جلدی پہنچے۔ اس نے والدین کو بتایا۔ میم ابھی فون پر موجود تھی، اس نے بھی سب سن لیا۔ معیز کی والدہ ایک دم بولی یا اللہ خیر۔ میم نے ہاسپٹل کا پوچھا۔ معیز والدین کو لے کر جلدی سے ہاسپٹل پہنچا۔ ادھر میم خوشی اور اس کے والد کو بھی اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل پہنچ گئی۔ معیز نے ساس سسر کو بھی فون کر دیا۔ وہ لوگ روتے دھوتے آ گئے۔ خون کی ضرورت تھی، آپریشن ہونا تھا۔ معیز نے اپنا خون دیا جو اتفاق سے میچ کر گیا تھا۔ معیز پریشان پھر رہا تھا، ساتھ ساتھ ساس سسر کو تسلیاں دے رہا تھا۔ خوشی بچے کو آپا کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ خوشی اس کے والدین کو تسلی دے رہی تھی، آپریشن ہو چکا، وہ ہوش میں آ چکی تھی، سب کو اس سے ملنے باری باری جانے دیا جا رہا تھا۔ جب معیز گیا تو اس نے نقاہت سے بھری آواز میں اپنے رویے کی معافی مانگی، ساس سسر سے معافی مانگی۔ سب باہر آ گئے تو نرس دوڑتی آئی اور بتایا کہ وہ مریضہ فوت ہو گئی ہے۔ اس کی ماں دھاڑے مار کر رونے لگی۔ سب رونے اور اس کے والدین کو سنبھالنے لگے۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو سمجھ نہ آئی۔ خوشی کو ساس گھر لے آئی تھی۔ اس کی ڈیڈ باڈی اس کے والدین کی خواہش پر ان کے گاؤں لے گئے۔ معیز نے سب انتظام کیا۔ کل کے بعد اس نے ساس سسر سے کہا کہ آپ لوگ چلیں، میرے ساتھ رہیں۔ وہ روتے ہوئے بولے ہمیں معاف کر دینا، ہم بیٹی کی خواہش پر شہر میں شفٹ ہوئے، بیٹے اور پوتے پوتی کو چھوڑ کر آ گئے، اب ہم اپنے بیٹے کے پاس گاؤں میں رہیں گے۔ معیز جب گھر واپس آیا تو چہرہ مطمئن اور کھلا ہوا تھا۔ اپنے بیٹے کو گود میں لے کر جذباتی انداز میں بولا اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ دادی پیار سے بولی آمین ثم آمین۔ خوشی کی طرف دیکھ کر پیار سے مسکرایا۔ وہ شرما گئی۔ ساس نے تجسس سے پوچھا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، کیا وہ تجھے بہت اچھی لگتی تھی؟ نہ تو اسے طلاق دیتا تھا نہ اسے گھر سے نکالتا تھا، ہمیں فلیٹ میں بھیج رہا تھا مگر اس لاڈلی کو گھر سے نہیں بھیج رہا تھا۔ اس نے وقت دیکھا اور بولا بھائی بھابھی کی فلائٹ آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ ان سب باتوں کا جواب میں کل خوشی کے گھر والوں کو بھی دعوت پر بلاؤں گا اور سب کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ معیز کے گھر والوں کے آنے سے خوب چہل پہل ہو گئی۔ دوسرے دن معیز نے باہر سے کھانا آرڈر کر دیا کہ لیڈیز آرام کریں۔ خوشی کے گھر والے بھی آئے۔ کھانے کے بعد سب چائے پینے کے لیے لان میں آ گئے۔ بچے جھولا جھولنے اور کھیلنے کودنے لگے۔ تب معیز نے بتانا شروع کیا کہ میں نے خون بیوی کو انسانی ہمدردی کے تحت دیا۔ دوسری بات یہ کہ میں اسے بمشکل برداشت کر رہا تھا، وہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی پسند نہ تھی۔ تیسری بات یہ تھی کہ نکاح کے وقت ان لوگوں نے بھاری حق مہر لکھوایا تھا جو مجھے اسے طلاق دینے کی صورت میں دینا پڑتا، وہ سب بھی میں کر لیتا۔ مکان طلاق دینے کی صورت میں اس کے نام کرنا پڑتا، اس لیے میں مجبور تھا۔ مجھے گھر کا بعد میں پتا چلا کہ وہ وکیل نے دھوکے سے سائن کروا لیے تھے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کسی کی باتوں میں آ کر خلا کا کیس دائر کروایا، پھر اس کی حقیقت جان کر کیس واپس لے لیا۔ پھر وہ مجھے گھر کی دھمکیاں دیتی تھی۔ میں نے سوچا آپ لوگوں کا اس کے ساتھ مزید سکون برباد نہ ہو، وہ تو نہیں گھر چھوڑتی، بہتر ہے ہم ہی چلے جاتے ہیں، کم سے کم سکون تو ہوگا۔ یہ وجہ تھی۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر خوشی سے مسکرانے لگے۔ خوشی نے دیکھا معیز اسے غور سے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ وہ شرما کر برتن اٹھا کر چلی گئی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس اور رائے کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔